بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا گیا، اور جدا کرنے والوں میں مختلف نام آتے ہیں، اور ایک نام ہے خولی بن یزید کہ اس نے آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا، اور خولی بن یزید نے حضرت امام حسین کا سر مبارک جسم سے جدا کر کے اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے کر جب گیا تو جاتے ہی اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے آج دنیا خریدی ہے، میں آج کے بعد مالا مال ہو جاؤں گا۔ یعنی اس کی نیت یہ تھی کہ میں جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر جاؤں گا تو یزید آگے سے مجھے بڑا مال دے گا، بہت کچھ دے گا، کیونکہ حضرت امام حسین یزید کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ خولی بن یزید نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھر میں ایک جگہ رکھ کر اوپر ایک بڑا سا برتن رکھ دیا، کوئی تعظیم نہ کی، نعوذ باللہ۔ اس خولی بن یزید کی جو بیوی تھی، اس نے جب اس کی باتیں سنی اور اس کے کام دیکھے، اس نے کہا تجھ سے بدبخت شخص کوئی نہیں ہے، تجھ سے منحوس شخص کوئی نہیں ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی آج کے بعد۔ اور وہ اٹھی، اس کی رفاقت چھوڑی، اس کی صحبت چھوڑی، اور جا کر وہاں بیٹھ گئی جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک تھا۔ اور حضرت امام حسین کے سر کے بارے میں اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سر سے لے کر آسمان تک نور کا مینار بنا ہوا ہے، اور وہ چھوڑ کر اس کو چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے سر مبارک کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ کے سر مبارک کی برکتیں بڑی تھی کہ جب پہلی منزل اترے یزیدی، جب یعنی کربلا سے چلنے کے بعد جب پہلی بار کسی جگہ ٹھہرے تو وہاں ایک گرجا بھی تھا، اور گرجے کے عیسائی نے جو وہاں راہب تھا اس نے 10,000 اشرفیاں دے کر کہا کہ یہ سر مبارک ایک رات کے لیے مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے دے دیے، ان کو لالچ تھا پیسے کا، وہ تو پہلے ہی لالچی تھے۔ تو وہ راہب، وہ عیسائی حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لے گیا، اس نے دھویا، خوشبو لگائی، اور ساری رات سر مبارک کو اپنی ران پہ رکھا، اور ران پہ رکھنے کے بعد اس کو دیکھتا رہا، حضور کی، حضرت امام حسین کی زیارت ہی کرتا رہا۔ اور صبح ہی سر تو اس نے واپس دے دیا، لیکن وہ ساتھ مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ سر کی برکت تھی۔ اور وہ یزیدی جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں دیوار پہ لکھا گیا تھا ایک عربی کا شعر، جس کا مطلب یہ تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے پائیں گے جنہوں نے حضور کے نواسے کو شہید کر دیا، اور جو راہب سے اشرفیاں لی تھی، اور کچھ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کے خیموں سے جو پیسے تھے جو انہوں نے لیے تھے، جب ان کو وہ آپس میں بانٹنے لگے، انہوں نے ان تھیلیوں کو ڈیری کیا تو وہ اشرفیاں تھی، درم و دینار تھے، لیکن ان کے امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے وہ سب کی سب ٹھیکریاں بن گئی۔ کوئی اشرفی نہیں رہی، کوئی درم نہیں رہا، کوئی دینار نہیں رہا۔ آگے جب امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر جب گلیوں میں پھرایا گیا تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک سے تلاوت قرآن مجید سنی کہ حضرت امام حسین قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کہہ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ وہ ایک عجیب اشارہ کیا آپ کے سر مبارک نے، اور جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں رکھا گیا تو اس وقت آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور جب کان لگا کر سنا گیا تو حضرت امام حسین کا سر مبارک اس وقت بھی تلاوت فرما رہا تھا۔
اور تلاوت یہ کر رہا تھا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے کہ جو ظالم کرتے ہیں. یعنی حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں بھی حق بیانی کر رہا ہے کہ سر مبارک جسم کے ساتھ اگرچہ نہیں لیکن پھر بھی حق بیانی کر رہا ہے کہ اے ظالموں جو کام تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں. آپ کے سر مبارک کے مدفن کے بارے میں کہ کہاں دفن کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں ہی دفن کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پہلو میں دفن کیا گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے جب گلیوں میں پھرایا تو جب اسکلان میں پہنچے تھے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر آپ کے سر کو دفن کیا گیا تھا. پھر جب اسکلان پہ کافروں نے حملہ کیا تو انہوں نے سر مبارک کو لے کر مصر آگے قاہرہ آگے تھے. جب مصر اور قاہرہ آئے تو وہاں آپ کے سر مبارک کو خوشبو لگا کر رکھا اور اوپر مشہد حسینی بنا دیا، اور جو آج بھی قائم ہے، جو آج بھی موجود ہے. اور اس مشہد حسینی کے بارے میں حضرت عبد الوہاب شرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور ایک بزرگ شہاب الدین حلبی حنفی علیہ رحمہ ہم مشہد حسینی کی زیارت کے لیے گئے، اور حضرت شہاب الدین حلبی حنفی کو شبہ لگا کہ پتہ نہیں یہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک دفن ہے بھی یا نہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے اس شبہ لگنے کے بعد ان کو نیند آ گئی. تو جب آنکھ لگی تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے سے نکل رہا تھا. اس نے کہا حضور عبد الوہاب شرانی اور شہاب الدین حلبی نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی. تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ ان دونوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ان کی زیارت قبول کرنا اور ان کی بخشش فرمانا. اور وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ سر مبارک یہیں دفن ہے. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مشہد حسینی میں جب بھی جاتا تھا تو میں سلام کہتا تھا کہ السلام علیکم، تو آگے سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا ابن الحسن. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں داخل ہوا مشہد حسینی میں تو مجھے جواب نہ ملا، تو میں نے دوسرے دن پھر زیارت کی تو مجھے جواب ملا. تو میں نے عرض کی حضور کل آپ نے جواب نہ دیا، تو آگے سے جواب آیا کہ میں کل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا. یہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کی برکتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے.